اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ سورۃ المومن آیت 60۔ اور تمہارا پروردگار فرماتا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ از راہ تکبر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، یقیناً وہ ذلیل ہو کر عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ آیت ہمارے لیے، ہم محتاجوں کے لیے جو سراپا احتیاج ہیں، نہایت امید افزا آیت ہے۔ اس آیے مبارکہ میں ایک یہ حکم ہے، ادعونی، مجھے پکارو، امر ہے، حکم ہے، پکارو مجھے۔ اور ایک وعدہ ہے، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ پکارو حکم ہے اور دعا قبول کروں گا وعدہ ہے۔ دعاؤں میں ہے، اللہم انی دعوتک کما امرتنی فاستجب لی کما وعدتنی۔ اے اللہ، میں نے تجھ سے دعا کی ہے جیسے تو نے امر کیا ہے، حکم کیا ہے، اور اب میری دعا قبول کر جیسا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ وعدہ کرے اور وعدہ خلافی ہو، ممکن نہیں ہے۔ وعدہ خلافی کیوں کرے گا اللہ؟ مولا کا ایک فرمان ہے، حضرت علی علیہ السلام کا، ما کان اللہ لیفتح باب الدعاء ویغلق علیہ باب الاجابت۔ ایسا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ دعا کا دروازہ کھولے اور دعا کی قبولیت کا دروازہ بند کر دے، معقول نہیں ہے۔ جب قبول نہیں کرنا ہے تو دعا کرنے کا حکم بے معنی ہے۔ جب دعا کرنے کا حکم ہے تو قبول کی ضمانت ہے۔ مسئلہ یہ ہے، دعا قبول ہوتی ہی ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ دعا ہمارے لیے تقدیر ساز ہے، دعا میں بہت کچھ رکھا ہوا ہے، ہم سراپا احتیاج ہیں، قدم قدم پر ہم محتاج رہتے ہیں۔ ہمارے احتیاجات کا مداوا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہی ہے، اور کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، نہ کوئی بگاڑ سکتا ہے۔ لہٰذا دعا میں بہت کچھ ہے۔ دعا زندگی ساز ہے، دعا سرمایہ حیات ہے، دعا کے بغیر انسان کھوکھلا ہے، دعا کے بغیر کا انسان محروم ہے۔ جس کے پاس دعا ہے اس کے پاس بہت بڑی دولت ہے۔ دعا بندگی ہے، دعا عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا دماغ ہے، دعا عبادت کی حیات و زندگی ہے، دعا سے ہی عبادت ہوتی ہے۔
ہمارے شیعی مصادر میں ہے الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کی روح ہے، اور اہل سنت کے مصادر میں ہے الدعاء هو العبادت، دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے مجھے میری عبادت کرو، ادعونی، میری عبادت کرو۔ عبادت سے مراد یہی دعا ہی عبادت ہے۔ مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ادعونی، مجھے پکارو، یہ دعا ہم سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ بنیادی مسئلہ ادھر ہے۔ کیا ہم سے دعا ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہم لوگ محفلوں میں بیٹھ کے کہ دعا کرو جی، دعا کا ہاتھ اٹھاتے ہیں، کوئی صاحب دعا کرتا ہے اور آپ آمین کہتے ہیں رسم و رواج کے طور پر۔ اس قسم کی دعاؤں کو دعا نہیں کہتے جی، دعا ہوتی نہیں ہے ہم سے۔ یہ ادعونی اور دعا ہو گئی تو پھر استجابت کا سوال پیدا نہیں ہوتا، نہ ہو، دعا ہوتی نہیں۔ سارا مسئلہ یہاں ہے، دعا نہیں ہوتی۔ دعا ہونے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز، دعا خشوع قلب سے ہو تو اس کو دعا کہتے ہیں۔ اپنے پورے وجود سے دعا نکلے، یہ خشوع و خضوع کے ساتھ دعا نکلے، جس کو ہم کہتے ہیں دل سے نکلے، سچ مچ دعا کرے، اور اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، پھر اللہ کو پکارے۔ مثلاً آپ کو لگتی ہے بھوک، کئی دنوں سے کھانا نہیں مل رہا، سخت بھوک لگی ہوئی ہے، آپ اس بھوک کو مٹانے کے لیے کھانا طلب کرتے ہیں۔ کیسے طلب کرتے ہیں؟ تڑپ کر طلب کرتے ہیں، پورے وجود کے ساتھ طلب کرتے ہیں، یعنی حقیقتاً آپ کو چاہیے، آپ کو ضرورت ہے، آپ محتاج ہے کھانے کے، اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے۔ دعا اسی طرح نکلنا چاہیے، دعا کی آپ کو ضرورت ہے، دعا کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے۔ یار زندگی دعا ہے، کون سی چیز ہے جو دعا کے بغیر آپ کو ایسے مل جاتی ہے؟ جی، سراپا خضوع و خشوع کے ساتھ دعا کرے، جیسا کہ دوسری جگہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو عاجزی اور خاموشی کے ساتھ، خفیہ، تنہائی میں، رات کی تاریکی میں، اور اپنی نمازوں کے بعد۔ آپ نماز کے بعد ضرور دعا مانگیں گے، بلکہ ضروری ہے، حدیث ہے کہ جس نماز کے بعد دعا نہیں مانگی جاتی وہ نماز کا قبول ہونا مشکل ہے۔ مانگو نماز کے بعد ضرور دعا، معمول بناؤ اس کو۔ حدیث نبوی ہے، لا يقبل اللہ دعاء قلب ساہن،
غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ غافل دل، ہم جب دعا کرتے ہیں، ہم اپنے آپ سے بات کریں، ہم جب دعا کرتے ہیں ہم غافل دل کے ساتھ کرتے ہیں، دل میں کوئی اور بات ہوتی ہے اور منہ پر تو دعا، کوئی آمین، کوئی کیا۔ جی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اقشعر جلدک ودمعت عیناک ووجل قلبک فدونک دونک فقد قصد قصدک۔ اگر تم پر لرزہ طاری ہو جائے اور آنکھیں اشکبار ہوں، دل میں خوف آ جائے، تو سمجھ لے تیری حاجت تیرے سامنے دون، تیرا مقصد حاصل ہو گیا، قصد قصد فدونک دون، تیرے سامنے سامنے۔ دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہوئی ہی نہیں ہوئی ہے تو آپ کا دل بتاتا ہے۔ جی، دل ٹوٹ گیا، سنی گئی دعا، کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں، ایسے ہی کوئی دعا نہیں ہوئی۔ دوسری شرط معرفت ہے، اس بات کی معرفت کہ آپ کس سے مانگ رہے ہیں۔ جی، اس ذات کی معرفت ضروری ہے۔ آپ کس کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں مانگنے کے لیے، اس ذات کی معرفت۔ جی، وہ ذات آپ کے شہرک سے بھی زیادہ آپ کے قریب، معرفت۔ جی، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ سخی ذات ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، اور سب سے زیادہ وہ بہت بہت مہربان ہے، نہایت مہربان ہے۔ ایک مہربان ذات کے پاس سے مانگنا، اسے مانگنے میں مزہ آتا ہے، مہربان ذات سے مانگنے میں مزہ آتا ہے، نہ ان کی گھبراہٹ ہوتی ہے، جھجک ہے۔ وہ زیادہ مانگنے کو پسند کرتا ہے، ہم تو اس کو ناپسند کرتے ہیں، اور تنگ نہ کر، کیا دفعہ ہوگا، کتنا بار مانگا تو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے اصرار سے، بار بار مانگو مانگو مانگو۔ جی، بہت مہربان ہے۔ ایک مہربان ذات سے مانگنا ہے، بیدہ ملکوت کل شیء، اس سے مانگنا ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی حکومت ہے، آسمان اور زمین کی کنجیاں، تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں ہے، اس سے مانگنا ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ معرفت۔ کسی نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا لأنکم تدعون من لا تعرفونہ، کیونکہ تم اس کو پکارتے ہو جس کی معرفت نہیں۔ جی، یہ بات ہر ایک کے لیے تجربہ میں آئی ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔
ہم سے دعا صادر ہوتی ہے، اللہ کی معرفت ہمارے دلوں میں ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا لو عرفتم اللہ حق معرفتہ لزالت الجبال بدعائکم، اگر اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت کا حق ادا کرے تو پھر تمہاری دعاؤں سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ سبحان اللہ، کتنی طاقت ہے دعا میں، جی کتنی طاقت ہے، کتنی بڑی دولت ہے دعا، مجھے ہم کو احساس ہی نہیں ہے۔ دعا کرنے پر پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہ کوئی مسافت طے کر کے کہیں جانا پڑتا ہے، نہ منظوری لینا پڑتا ہے، نہ کسی دروازے کی کھلنے کا انتظار ہے، کچھ نہیں، کچھ نہیں، ہمارے بس میں ہے، ہمارے اختیار میں ہے، ہر وقت ہمارے اختیار میں ہے، گڑ گڑا کے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ حدیث ہے، اس کا مضمون یہ ہے کہ جس کو دعا کی توفیق ملی ہے وہ قبولیت سے محروم نہیں رہتا۔ دعا کی توفیق بہت بڑی توفیق ہے، دعا ہی ہے انسان کے لیے سرمایہ، اور اتنی طاقت ہے کہ تمہاری دعاؤں سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ پہاڑ ہٹ سکتا ہے اپنی جگہ سے، تمہارے پاس اتنی طاقتور چیز ہے۔ یہ کتنا ناشکر ہیں ہم لوگ، آپ کو پتہ ہی نہیں، اس کی قدر نہیں ہے، اس کی معرفت نہیں ہے، نہیں کرتے ہیں یہ کام۔ تیسری چیز، قبولیت کا عقیدہ ہو، اللہ تعالیٰ سے امیدیں وابستہ رکھنے کا حکم ہے۔ ان اللہ عند ظن عبدہ، اللہ بندے کے حسن ظن کے پاس ہے۔ وہ مہرباں ذات، وہ کریم ذات، وہ بے محتاج ذات، وہ میرے اوپر مہرباں ہے، اور میں بے سہارا بے چارہ ہوں، میں بے بس اس کا بندہ ہوں، میری کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، میرے لیے اگر آپ کچھ نہ دیں کون دے گا؟ اگر آپ دعا قبول نہ کریں تو میری دعا کو کون قبول کرے گا؟ میری اس کائنات میں کون ہے؟ جی قبولیت کا عقیدہ، جی ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، دعا کرو قبولیت دعا کے اوپر یقین کے ساتھ، دعا ہو جاؤ۔ انا عند ظن عبدی بی فلا یظن بی الا خیرا، میں میرے بندے کے حسن ظن کے پاس ہوتا ہوں، میرے ساتھ جو ہے ہمیشہ حسن ظن رکھو، اچھی امید رکھو۔ چوتھی چیز، قانون طبیعت کے خلاف ورزی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، سبب و مسبب، وہ مسبب الاسباب ہے، براہ راست چیزیں نہیں دیتا، اللہ کا نظام ہے، وہ اسباب کے ذریعے دیتا ہے، اور قدرتی اور طبعی اسباب کے بغیر آپ کے ساتھ دعا قبول ہونے کا مطلب معجزہ نہیں ہے۔ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کرتا ہے آپ کے لیے، جی، اور آپ سبب کے خلاف کام کرتے ہیں، تو پھر کیسے آپ کی دعا قبول ہوگی؟ قانون فطرت کے خلاف آپ نہ جائیں، اگر جاتے ہیں تو پھر دعا قبول نہ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ آپ کام نہیں کرتے، گھر میں پڑے رہتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں میرے رزق میں فراوانی ہو، میں کسی کا محتاج نہ ہو، وہ گھر سے نکلتے نہیں، ایسے آدمی کی دعا قبول ہوگی۔ وہ گھر سے نہ نکلے تو اس کے پاس دولت جو ہے وہ اس کے دروازے سے گھر میں دولت گرا دی جائے گی، دعا قبول ہو نہیں ہوا۔ حدیث نبوی ہے، خمسۃ لا یستجاب لہم، احدہم رجل مر بحائط مائل وهو يقبل إليه ولم يسرع المشي حتى سقط عليه۔ 5 افراد کی دعا قبول نہ ہوگی۔ ایک وہ شخص ہے جو گرنے والی دیوار کی طرف جا رہا ہو اور گزرنے میں تیزی نہ کرے یہاں تک کہ یہ دیوار اس پر گر جائے، اور دعا کرتے جائیں اے اللہ مجھے اس دیوار سے بچائے، اور اسی طرف جا رہے جی، اے اللہ مجھے اس دیوار سے بچائے، اور جلدی جلدی سے نکلنے کی کوشش نہیں کر رہے جی، وہ دعا کرتا رہے گا اور دیوار گرے گی اس کے اوپر۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اربعۃ لا تستجاب لہم دعوت، 4 آدمی ایسے ہیں جن کی دعوت قبول نہ ہوگی۔ رجل جالس فی بیتہ، ایک شخص اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے اور یقول اللہم ارزقنی، اور پھر وہ اللہ سے روزی طلب کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ کی طرف جواب آئے گا، فیقال لہ الم آمرک بالطلب، کیا میں نے طلب رزق کا حکم نہیں دیا تھا تم کو؟ جی، قانون طبیعت، قانون فطرت کی خلاف ورزی کر کے دعا کرے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ جی، محنت کرو اور کوشش کرو، دن رات محنت کر کے آپ تعلیم حاصل کریں، پھر دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ کیا کرے گا اللہ؟ آپ کی کامیابی کے لیے سبب پیدا کرے گا، اچھا سا اچھا استاد ملے گا، اچھا سے اچھی فضا ملے گی، اور اچھا موقع ملے گا، اچھی صحت ملے گی، سستی کاہلی نکل جائے گی، اور محنت کرنے، مطالعہ کرنے کا جی چاہے گا۔ یہ ہے دعا قبول ہونے کا مطلب۔ 5ویں شرط ہے بدعمل نہ ہو جی، اور ادھر سے اللہ تعالیٰ سے چیزیں مانگتا ہے اور ادھر جا کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ادھر اللہ کی طرف منہ کرتا ہے، ادھر اللہ سے منہ موڑتا ہے۔ یار یہ کیا ہو گیا جی؟ جب تم نے اللہ سے منہ موڑنا ہے تو پھر اپنے مقصد کے لیے تو ادھر اللہ کی طرف منہ کرتا ہے۔ بدعمل شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یا ابا ذر مثل الذی یدعو بغیر عمل کمثل الذی یرمی بغیر وتر، اے ابو ذر، عمل کے بغیر، حدیث نبوی ہے، عمل کے بغیر دعا کرنا اس شخص کی طرح ہے جو کمان کے بغیر تیر اندازی کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، من سرہ ان یستجاب دعوتہ فلیطیب کسبہ،
جسے یہ پسند ہو اس کی دعا قبول ہو تو اپنی کمائی کو پاکیزہ رکھے۔ حرام مال کھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں کس منہ سے جاتا ہے؟ دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے سلسلے میں ہم نے سورہ بقرہ میں بھی کافی مطالب بیان کیا ہے۔ بہرحال دعا ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے، اور اپنی زندگی میں ایک اہم ترین چیز کا انتخاب کرو، ایک اہم ترین چیز کا، اور پھر اس کو دن رات نماز کے بعد ہر جگہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، دل سے متوجہ ہو جائے، وہ یہ دعا دہراتے رہو۔ دعا قبولیت کے لیے کی شرط یہ ہے کہ وہ اصرار کرو، بار بار مانگتے رہو۔ مثال دیتا ہوں، یہ دعا اللہم وفقنی لما تحب و ترضی، اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق عنایت کر جس کو تو پسند کرتا ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے، اس کام کی توفیق دے۔ اس کو مثال دیتا ہوں، اس کو زندگی بھر تکرار کرتے رہو۔ اللہ کی پسندیدگی اور اللہ کی رضامندی، اور اس سے زیادہ کوئی چیز ہے اس کائنات میں؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضوان، خوشنودی، اللہ کی خوشنودی اکبر ہے، قابل وصف و بیان سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی دعا کرو، جی مجھے اللہ صرف اس کی توفیق دے جس کو تو پسند کرتا ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہم وفقنی لما تحب و ترضی۔ اور پھر قبول نہ ہونے کے سوال پیدا نہیں ہوتا، اس لیے آپ تکرار کریں گے، کبھی تو دل ٹوٹ کے یہ دعا نکلے گی، کبھی تو اللہ کے حضور حاضر ہو کر، ہم عموماً اللہ سے غائب ہو کر کے دعا کرتے ہیں، یہ تو نہ ہوا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہو کر، کبھی تو حاضری لگے گی نا، اس کو یہ دعا کو کرتے رہیں اپنی زندگی میں، کبھی تو حاضری لگے گی، کبھی تو دل ٹوٹے گا، کبھی تو آنکھیں اشکبار ہوگی۔ لہٰذا اس کو ہمیشہ 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 ایک مطلب کو جو بنیادی ہے اس کا انتخاب کرو، اور اس کو ہمیشہ دہراتے رہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کو قبولیت کا شرف مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔